نواقض اسلام کے امتحان میں ایک بھائی کا سوال ہے کہ سوال جو آپ نے پوچھے، سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وسیلہ جائز ہے؟ اس کے جواب صحیح تھا. تو بھائی کہ یہ سوال ہے کہ اس کی وضاحت کیجیے، بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وسیلہ کیسے جائز ہے. آپ نے کہا تھا کہ ذات کا وسیلہ جائز نہیں ہے، پھر ان سے محبت کا وسیلہ کیسے جائز ہے؟ ذرا سمجھیں، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، اس وقت پھر سے سمجھا دیتا ہوں. جو شرعی وسیلہ ہے، یعنی شریعت کے مطابق وسیلہ جو جائز ہے، اس کے قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنانا، نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے نام ہیں، نام حسنہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی یا قیوم میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت سے بھی جائز ہے. اب تیسری جو اعمال صالحہ، غار والا قصہ جو میں نے بتایا سے بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ 3 ساتھی تھے، سفر میں تھے، طوفان آ گیا، بارش شدید آ گئی، غار میں چلے گئے، پھر چٹان آ کے گر گئی. تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے جو نیک اعمال تھے ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی ہے. کسی نے صلہ رحمی جو والدین کے حسن سلوکی تھی اس کا وسیلہ بنایا ہے. اور 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھا جس نے کہ زنا سے جو نہیں کیا، اپنے کزن تھی اس کی بہت محبوبہ تھی، اسے زنا سے نہیں کیا، اس کو اللہ کے لیے اس نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نیک اعمال تھے انہوں نے سب ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اگر یہ نیک عمل خاص تیرے لیے ہم نے کیا ہے تو ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا قبول فرما. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں 2 رکعت نماز پڑھی اس کی وسیلے سے میرے دعا قبول فرما، صحیح غلط ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نیک عمل کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی میں نے بتایا کہ بنا سکتے ہیں. اور چوتھے قسم تھے کہ کسی بزرگ سے دعا کرانا. تو 4 قسم ہیں شرعی وسیلے کے، اللہ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات، نیک اعمال، اور کسی بزرگ سے دعا کرانا. اور دعا کی دلیل سے بخاری میں سیدنا عمر خطاب نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا جب بارش قحط تھا، تو ان سے اللہ سے دعا کروائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ہم آپ سے دعا کراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اب آپ دعا اللہ سے کریں کہ بارش ہو. پھر بارش ہوئی. وہ کئی دلائل ہیں. صحابی آتے تھے، نبینا صحابی تھے، اللہ سے دعا کر میری شفا دے. ایک وہ بوڑھی عورت تھی جو کو دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتی تھی، بے پردہ ہو جاتی، تو اللہ سے دعا کیجئے. تو دعا بھی کرنا جو ہے یہ بھی شرعی وسیلہ ہے. اب آپ یہاں پہ آتے جو عمل صالح ہے، اس پہ ذرا فوکس کریں. یا اللہ تعالیٰ جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ ان 2 رکعت کے واسطے کے وسیلے سے میرے دعا قبول کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ جو میں نے ذکر مسنون کیا ہے، میں نے 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس ذکر مسنون کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما. صحیح غلط ہے؟ اچھا، کیوں؟ کیونکہ عمل صالح ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا عمل صالح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے محبت کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ یہ محبت فرض ہے کہ نہیں؟ عمل صالح ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں اس کے صدقے، اس کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما. صحیح کہ غلط ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی تو پھر بتاؤ، میں پھر سمجھاتا ہوں. کیا ضد کیا ہے؟ نہیں، ضد ذات ہے. اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بناتا ہوں. یا رسول کیا نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. نبی کے صدقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات. فرق ہے؟ نہیں، صدقہ نہیں، صدقہ سے مراد وسیلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانا بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو وسیلہ بنانا سنت ہے. یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ذات ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اپنی صحابہ کو یہ سمجھایا کہ میری ذات کا وسیلہ دینا؟ نمبر 2، کیا کبھی کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے نبی کی ذات کا وسیلہ بنایا؟
نمبر 3 سے بخاری کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، جب قحط ہوا تو سیدنا عمر نے کیا فرمایا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کراتے تھے، بارش ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو سیدنا عباس کو گھر سے بولا، بزرگ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، کہ ہم سیدنا عباس سے دعا کرائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانا جائز ہوتا تو پھر ادھر ہی بیٹھ کے سیدنا عباس کو گھر سے کیوں بلایا؟ فرماتے اے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. نہیں، تو نبی کے صدقے یہ جو جملہ ہے یہ بدعت ہے. نہیں، وہ الگ بات ہی ہو رہی، یہ بات سمجھا رہا ہوں میں، وہ محبت و فرض ہے، محبت کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کی ضد کیا ہے کہ پھر نبی کی، یعنی سوال کیوں کیا میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو اس کو وسیلہ بنانا میں فرق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرمائیے، آپ جملہ اکثر سنتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. یہ بدعت کیوں ہے؟ بدعت یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ عمل جس سے کوئی دلیل نہ ہو. کہیں پہ کوئی دلیل ہے کہ نبی کے صدقے دعا قبول فرما، جبکہ ہمیں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب سے اعلی اور عظیم ذات ہے. صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے کیونکہ جائز، اگر جائز ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے عمل کرتے. دلیل سے بخاری کی حدیث سے عمر بن خطاب نے مدینہ کے شہر میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اگر یہ جائز ہوتا نبی کے صدقے دعا کرنا تو کہتے ہیں اللہ نبی کے صدقے دعا، نبی کے صدقے بارش عطا فرما. ایسے ہے نا، لیکن ایسا نہیں کہ سیدنا عباس کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کرائی، اور یہ بھی وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کراتے تھے، آپ سے وفات پا گئے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا سے دعا کراتے ہیں. اگر ذات کا وسیلہ جائز ہوتا تو سیدنا عباس کو گھر سے کیوں بلایا؟ اس مطلب ذات کا وسیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ بنانا جائز نہیں، بدعت ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وسیلہ جو ہے کیوں جائز ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا عبادت ہے، عمل ہے، اور عمل عبادت کو وسیلہ بنانا جائز ہے. واضح ہے؟ جزاکم اللہ خیر.